نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کو جہاں پوری امت کی آخرت کی فکر تھی کہ آخرت کے اندر عافیت اور سلامتی کی زندگی حاصل کر لے، وہاں پر آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی ان چیزوں کی بھی رہنمائی فرمائی جس سے وہ دنیا کے اندر سلامتی والی زندگی گزار سکے۔ ان میں سے ایک آپ علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ صحت کا خیال رکھنا، صحت کی حفاظت کرنا اور مناسب خوراک کا انتظام کرنا اور ورزش کا اہتمام کرنا اور بہت ساری احتیاطی تدابیر کی تعلیم آپ علیہ السلام نے دی ہے۔ تو ایک علاج کی تعلیم بھی ملتی ہے صحت کے حوالے سے، اور وہاں پر احتیاطی تدابیر کی تعلیم بھی ہمیں ملتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے، اور جو صاف ستھرا رہنے والا ہے، پاک صاف رہنے والا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک مقام پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نصیحت فرمائی، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تو معلوم ہوا کہ صحت کا خیال رکھنا ہم سب پر لازم ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ۔ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے انسان وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک صحت ہے اور دوسری فرصت ہے۔ تو صحت والی نعمت کے بارے میں ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ ہم اپنی صحت کا خوب خیال رکھیں، علاج کے ذریعے بھی خیال رکھیں اور علاج کا بھی اہتمام کریں اور احتیاطی تدابیر بھی اپنائیں۔ جس طرح ایک ماحولیاتی آلودگی کا ہم سب کو سامنا ہو رہا ہے لاہور جیسے شہر کے اندر، اور اس طرح چھوٹے بڑے تمام شہروں کے اندر یہ اسموگ کا ہر شخص سامنا کر رہا ہے، تو اس صورت حال کے پیش نظر جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ہم نے ان کو بھی لازمی اپنانا ہے، کیونکہ صحت کا خیال رکھنا فرض ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک ساتھ ساتھ دعائیں بھی تعلیم کی ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جو شخص صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھے گا تو اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ تو اس سے اللہ رب العزت ہمیں ایسی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اسموگ کے حوالے سے تحقیق کے مطابق بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، اس طرح گلا خراب ہو جاتا ہے، سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ تو 2-4 بیماریاں یہ تو ظاہری ہیں، اور بعض انسان کو جسم کے اندر کی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں کہ پھیپھڑوں کا خراب ہو جانا اور اسی طرح کینسر کا پیدا ہو جانا۔ تو یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اور یہ اسموگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو ہم جب ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے، احتیاطی تدابیر کا بھی اہتمام کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں ان بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے عافیت اور تندرستی کی اہمیت کو اس انداز سے بھی بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے جب عافیت ہوگی، ایمان اور یقین کے بعد جو نعمت ہے وہ عافیت اور سلامتی کی ہے، تو ہم اللہ رب العزت سے عافیت بھی طلب کریں، سلامتی بھی طلب کریں، اور ان احتیاطی تدابیر کا بھی اہتمام کریں۔ اور بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک دعا اس انداز کے ساتھ سکھائی، اللہم انا نسألک الصحہ والعفہ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ تو ہم ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ بلکہ آپ علیہ السلام ایک صحابی کے گھر میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو فرمایا کہ وہ پرندے کے بچے کی طرح کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کوئی دعا کر رکھی تھی؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ جو عذاب آخرت کے دینا ہے وہ مجھے اس دنیا کے اندر دے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، بلکہ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ہم ان اللہ رب العزت سے جہاں عافیت طلب کرنے کا حکم ہے، صحت طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، صحت کا اس طرح خیال کرنا بھی ہم پر لازم ہے اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا بھی ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صحت جیسی نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے جو صحت اور عافیت اور تندرستی کی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، تو ہم اس صحت والی صلاحیت کو، طاقت کو، قوت کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں خرچ کر لیں، تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس نعمت کی قدردانی پر ہماری اس صحت والی نعمت کو مزید بڑھا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔